الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عن عائشة وام سلمة رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من اہلہ ثم يغتسل ويصوم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور اما ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو زوجہ مطہرہ اور اصحاب ایمان اہل ایمان کی ان دو ماؤں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت ہو جایا کرتا تھا اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملنے کی بنا پر حالت جنابت میں ہوا کرتے تھے، پھر آپ غسل فرماتے اور صوم رکھا کرتے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الصوم باب الصائم یصبح جنبا حدیث نمبر 1925 1926 اور ایسے ہی باب اغتسال الصائم حدیث نمبر 1930 1931 1932 اور ایسے ہی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحیح ترمذی سنن ترمذی میں ہے اور اسی طرح سے سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہم بستری فرماتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور آپ غسل سے فارغ نہیں ہوتے تھے، غسل نہیں کر پاتے تھے اور آپ صوم کی ابتدا اسی حالت میں کر دیتے تھے اور اس دن کی قضا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ رمضان ہو، رمضان کے علاوہ ہو، کسی بھی مہینے میں ایسا ہو سکتا ہے اور یہ جمہور اہل علم کا مذہب ہے، بعض نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس شخص کا صوم درست ہے جس نے جنابت کی حالت میں صبح کی ہو، رات میں ہم بستری کی ہو اور طلوع فجر ہو جائے حالت جنابت میں اور اسی حالت میں وہ صوم کا آغاز کر دے تو اس کا صوم درست ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم بستری کرنے والے کا صوم درست ہوگا تو جس شخص کو احتلام ہو جائے، احتلام کی وجہ سے جنوبی ہو گیا اور اس پر غسل لازم ہو گیا تو بدرجہ اولا اس کا صوم درست ہوگا۔ اگر طلوع فجر ہو جاتا ہے وہ بھی غسل نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ جس نے اپنے اختیار سے جنابت، جو خود اپنے اختیار سے جنابت میں مبتلا ہوا تو اس کو جب یہ رخصت ہے تو جو شخص اپنے اختیار کے بغیر جنابت میں مبتلا ہوا اس کو بدرجہ اولا یہ رخصت حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے فرض اور نفل صوم میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ہی رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق ہے کہ کوئی بھی صوم رکھا جا سکتا ہے، یہ صوم کا آغاز جنابت کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے اگرچہ طلوع فجر سے کچھ پہلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے کچھ پہلے کا، جس وقت تک سحری کھانا جائز ہے اس وقت تک ہم بستری کرنا بھی جائز ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جنوبی سے صوم جائز ہے، یعنی جنابت کی حالت میں صوم کا آغاز جائز ہے، اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ صیام کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل اور جو ہے لطف اندوزی حلال ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کے تمام حصوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری حلال ہے، تو ظاہر ہے ان حصوں میں سے وہ حصہ بھی ہے جو فجر سے پہلے کا آخری حصہ ہے۔
تو اگر کوئی شخص فجر کے اس آخری حصے میں، طلوع فجر سے پہلے والے رات کے آخری حصے میں کوئی ہم بستری کرے گا تو اس کے پاس غسل کا وقت نہیں بچے گا اور اسے صوم کا آغاز حالت جنابت میں کرنا ہوگا. وہ جنابت کی حالت ہی میں اس پر طلوع فجر ہوگا. تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جنابت کی حالت میں صوم کا آغاز ہو سکتا ہے. اسے اصول فقہ کے علماء دلیل اشارہ کہتے ہیں، دلالت الاشارہ، یا اشارے کی دلیل کہا جا سکتا ہے. اور اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی فضیلت اور امت کے ساتھ ان کا احسان معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ کی کتنی ساری باتیں امت کو پہنچائی ہیں، کتنا سارا علم، نفع بخش علم، مفید علم امت کو پہنچایا ہے. کیونکہ اندرون خانہ جو کچھ آپ کیا کرتے تھے اس کی اطلاع آپ کے اہل خانہ ہی کو ہوا کرتی تھی. تو ان کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اسے یاد رکھا اور اسے پوری امانت داری کے ساتھ امت کو پہنچایا. فرضی اللہ عنہن وارضاہن، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.